قابل قدر ویورز، میں اس وقت سیور فوڈ ہال میں موجود ہوں۔ یہاں پر اسلام آباد کے نئے سیکٹر I-14 اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ کمیٹی کے انتخابات ہوئے اور ان کے عہدیداران کو منتخب کیا گیا۔ I-14 کے انتہائی گوناگون قسم کے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے چناؤ ہوا ہے، تو ہم عہدیداران سے بات کریں گے کہ I-14 کے کیا مسائل ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جائے گا۔ تو دوستو چلتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس۔ پریزیڈنٹ سبز امین صاحب، ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ویلفیئر فورم I-14 اسلام آباد۔ سر آپ بتائیں کہ یہاں کیا مسائل ہیں اور نیکسٹ کیا آپ کا لائن آف ایکشن ہوگا ان کو حل کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہمارا سیکٹر میں جو رہائشی ہیں یہ 2015-16 سے زیادہ آباد ہونے شروع ہوئے ہیں اور اب تقریباً 70% کے لگ بھگ مکانات بن چکے ہیں اور لوگ اس میں اسٹیشن رہ رہے ہیں۔ اور موجودہ صورتحال میں انتہائی کوششوں کے باوجود صرف 2 ڈبل روڈ جو ہے نا وہ تعمیر ہو چکے ہیں، ان کی کارپیٹنگ ہو چکی ہے۔ 2 سروس روڈز بھی ہمیں CDA نے بنا کے دیے ہیں، لیکن اس میں بہت مسائل ابھی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کا تو بالکل وہاں فقدان ہے، لیفٹ اوور کچھ ایریا میں سوئی گیس کی فراہمی ہے اور زیادہ تر حصے میں نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سوئی گیس پہ، واٹر سپلائی پہ، وہاں کے سینیٹیشن ورک پہ جو کہ سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، سیوریج لائنز ہیں، CDA کے سٹاف کچھ ہمارے سیکٹر میں ڈپلائڈ ہو چکے ہیں، لیکن ان کی سروسز اس معیار کی نہیں ہے جو اس سیکٹر کی اپ لفٹ میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں، اس کی خوبصورتی میں اور لوگوں کو سہولت فراہم کرنے میں معاون ثابت ہو۔ لہٰذا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم متعلقہ اداروں سے، جس میں CDA سر فہرست ہے اور اس کے دوسرے سروسز ڈپارٹمنٹ جس طرح SNGPL ہے، ISCO ہے، PTCL ہے اور اسی طرح کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کر کے ان سے ہم گزارش کریں کہ ہمارے سیکٹر پہ توجہ دیں اور ان میں یہ تمام سہولیات فراہم کریں جو دوسرے سیکٹرز میں، جس طرح G13 ہے، G14 ہے، اسی طرح F سیکٹرز ہیں، I-8 ہے یا I-10 جو کہ انتہائی وہ بھی گناگو حالت میں ہے، لیکن بہرحال ہمارے سیکٹر سے وہ بہتر ہیں۔ تو ہمیں اس اسٹینڈرڈ پہ لانے کی جو ہے نا زحمت کرے اور ہمیں ہمارے لوگوں کی حالات کو، ان کی زندگیوں کو آسان کر دے۔ اس کے علاوہ اس میں کمرشل شاپنگ سینٹر اور شاپنگ پلازاز، ان کے پلاٹ تو الاٹ ہو چکے ہیں، لیکن سوائے 2 شاپنگ سینٹر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارا CDA سے یہ مطالبہ رہے گا کہ تمام جتنے بھی پلاٹس ہیں شاپنگ سینٹرز کے یا مرکز کے یا جو الاٹ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے، کوئی ٹائم پیریڈ دیا جائے کہ آپ اس کو تعمیر کریں تاکہ ہمیں یہ ساری سہولتیں جو کہ ہم جا کے کبھی باٹا چوک جاتے ہیں، کبھی ہم نصیر آباد جاتے ہیں، کبھی ہم صدر جاتے ہیں، کبھی ہم راجہ بازار جاتے ہیں یا کہیں کبھی G13 جاتے ہیں، وہ سہولتیں ہمیں وہاں ڈور سٹیپ پہ اویلیبل ہوں۔ سڑکیں جو گلیاں ہیں وہ کارپیٹڈ نہیں ہیں، بہت ناگفتبہ حالت میں ہیں، ان کے اوپر کارپیٹنگ کر دیں۔ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کریں۔ انہوں نے شروع کیا تھا، جو مین روڈز ہیں اس پہ کام شروع ہوا تھا، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کے اوپر وہ ابھی تک وہ تعطل کا شکار ہیں، لہٰذا اس کو ہم پرسو کریں گے کہ CDA پہ توجہ دے۔ اور جو بین اس وقت گیس کنیکشنز میں لگا ہوا ہے، وہ ہمارا یہ وہ منشا ہے کہ یہ تو نئے سیکٹر جو CDA نے لانچ کیے ہیں، جس میں ہمارا یہ I-14 یا I-16 یا دوسرا شامل ہے، یہ ان سے ایگزمپٹ کیا جائے اس بین سے، کیونکہ آپ جب سیکٹر کو آباد کر رہے ہیں تو ان کی سہولتوں کو کیسے ریسٹرکٹ کر سکتے ہو؟ ان کی سہولتوں کو بھی ساتھ لے کے چلو۔ آپ ان کو ایک طرف سے سیکٹر کو آباد کریں، لوگ ان میں گریب کر رہے ہیں، ان میں پیسے بنا رہے ہیں، اور جب لوگ آ جاتے ہیں تو وہ قصبہ پوشی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں
اپنے دوستوں سے مذاق کے طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے ویران بستی کے پریشان ساتھیوں آئے ذرا مل کے بیٹھیں تو ہماری اس پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیں. اسکول نہیں ہے سوائے 2 اسکولس کے, ایک I-14 میں ہے, دوسرا بھی I-14 میں ہے, باقی اسکول نہیں ہے. پارکس بن چکے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. CDA کا مالی ہیں وہ آ کے کام کرتے ہیں لیکن وہاں کوئی چوکیدار نہیں ہے. ان کے لیے بھی ہم بات کریں گے. سیکورٹی کا نظام خراب ہے, اس کے لیے بھی بات کریں گے. پانی کے لیے جو ہمارے لیے بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, شاہ الدتہ کا بات ہم بار بار سن رہے ہیں کہ وہاں اسٹے ہے. بھائی اس اسٹے کو ڈپ کون کروائے گا؟ CDA کروائے گا. لوگ تو نہیں جائیں گے. ہم ہر وقت جو ہے نا ایجوکیشن میں تو نہیں جا سکتے. ہم تو آپ سے مطالبہ کریں گے. آپ کنزائنی ہیں, باقی لوگ آپ کے کنٹریکٹرز ہیں. کنٹریکٹر سے آپ کنٹریکٹر کی حیثیت سے کام لیں تاکہ وہ آپ کو رسپانسبل ہے. آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, آپ ہم سے پیسے لے کے پبلک منی ہے, آپ ان پہ انویسٹ کر رہے ہیں, تو لہٰذا آپ ان سے یہ پرزور طریقے سے یہ کام لیں. ایک کنٹریکٹر کی حیثیت سے ان کو استعمال کریں اور لوگوں کی زندگی آسان کریں. اس کے علاوہ پلے گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. بچے آتے ہیں انہیں پارکس میں بیٹھ کے بے حساب کچھ مطلب بدمزگیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا پلے گراؤنڈ کی جو ہے نا تعمیر کیا جائے تاکہ ہمارے بچے صحت مند ایکٹیویٹیز میں وہاں اپنی زندگی گزار سکے, بجائے کہ کہیں ایک گلی میں بیٹھے, کبھی دوسرے گلی میں بیٹھے, کہیں اور کہیں چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہر سیکٹر میں جو مخصوص پلاٹس ہیں پلے گراؤنڈس کے, ان میں پلے گراؤنڈس بنائیں اور ہماری بچوں کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں. اسی طرح اور کئی سہولتیں ہیں جو کہ اس مختصر میں مزید آپ کو جو ہے نا گنوا نہیں سکتا. جو مجھے سامنے آئے میں نے کہہ دیا, تو ہم انشاءاللہ اپنی بھرپور کوشش کریں گے. یہ فورم ہمارا بن گیا ہے. میرے ساتھی ہیں طفیل صاحب ہیں, اپنے چودھری بشیر صاحب ہیں, آصف صاحب ہیں, اپنے اشرف ملک صاحب ہیں, اور دیگر ساتھی ہیں, سیکٹورل ساتھی, سب سیکٹر وائز لوگ ہیں. ہم ان کی مدد لے کر اپنی اسٹرینتھ کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ اپنے یہاں کے ریزیڈنٹس کی زندگی کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. اشرف صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ویلفیئر فورم I-14. سر سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے باقی سیکٹروں جیسا اس کو سٹیٹس دے رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ لا میں تو یہ CDA کا ڈیولپ سیکٹر ہے, کاغذوں میں جو ہے اس کا وہ سٹیٹس ہے, لیکن ایکچول کیا اس کو وہ سٹیٹس مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ سر اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ جب میں لاہور سے یہاں موو کیا تو CDA میں پلاٹ لینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک اچھی لوکیلٹی ہو جہاں پہ لیویبل کنڈیشن ہو. بٹ انفارچونیٹلی جو یہاں پہ حالات ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کہ آدمی یہاں پہ ایک اچھی زندگی گزار سکے. کوالٹی آف لائف از ناٹ دیئر. سڑکوں کی حالت بہت خستہ ہے. انڈر پاس پہ کام بہت سلو ہو رہا ہے. اس کو مارچ 2022 میں کمپلیٹ ہونا تھا لیکن ابھی اس کا 50% سے بھی کم کام ہوا ہے. سڑکیں جن کی تعمیر شروع کی وہ بھی انکمپلیٹ ہیں. سرور نارتھ پہ اسٹے لیا گیا ہے. اسٹریٹ لائٹ پولز لگا دی گئی ہیں 4 ماہ سے, ان کو کنیکشن نہیں دیا جا رہا. اس طرح کے گناگوں مسائل. تو انٹرنس کا 110 فیٹ کا رائٹ آف وے ہے جو کہ CDA قبضہ گروپ سے اس کو خالی نہیں کرا سکا انفارچونیٹلی. تو اس میں CDA چیئرمین کی اور ممبر انجینئرنگ کی کاوشوں سے یہ سارا کچھ ہوگا. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ انٹریکشن بڑھائیں اور ان تمام مسائل کو رائٹ فورم پہ جا کے حل کروں. ویل ڈن سر, ویل ڈن. سوشل ویلفیئر فورم I-14 ریزیڈنٹس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب جناب طفیل خلیل صاحب کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب تک کیا کاوشیں ہو چکی ہیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ابھی موقع دیا I-14 کے مسائل کے سلسلے میں اپنی ترجیحات آپ کے سامنے رکھے. جب میں I-14 میں آیا تو یہاں پہ حالات ایسے تھے کہ نہ روڈ تھا, نہ گلی تھی, نہ کچھ, بڑے برے حالات. تو ہمارے دوستوں نے مل کے انڈیویجول لیول پہ گروپس کی شکل میں بھی ہم نے بڑی کوشش کی اور اس میں کئی جگہوں پہ ہم کامیاب بھی ہوئے. جو ابھی اگر آپ I-14 پہ دیکھ لیں اس میں اسٹریٹ لائٹس کی جو شروعات ہے, جو ڈبل روڈ بن گیا ہے, جو اپنے ہمارے جو اسٹریٹس کے سائن بورڈز بن گئے ہیں, تھوڑا سا کام یہ جو سیوریج پہ بھی بہت تھوڑا بہت ہوا مگر زیادہ نہیں ہوا.
کچھ پارٹس بن گئے. تو اس کے لیے مطلب ایک ہم نے انڈیویجول لیول پہ یا گروپ لیول پہ کام کیا. یہ جو ہمارا ابھی فورم بنا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک کولیکٹیو ویژن کے ساتھ چلیں اور جو ہمارے مسائل ہیں ان سی ڈی اے کے سامنے رکھیں, جو دوسری اتھارٹیز ہے, کیونکہ سیکیورٹی کا آپ کو پتہ ہے بڑا آج کل مسئلہ ہے, اس کو بھی گاہے بگاہے مطلب یہاں پہ اتنی چوریاں ہو رہی ہیں کہ ہم وہاں پہ بتا کے تک گئے مگر ابھی تک کوئی اس کا وہ نہیں ہے. جب بھی ان کو وہاں پہ کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو وہ 2-4 دن کے لیے تو سیکیورٹی بڑھا لیتے ہیں مگر پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ایک کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ ہم چلیں گے انشاءاللہ, ایز ٹیم ورک کام کریں گے. مجھے امید ہے کہ یہ جو ہم نے فورم بنا ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج ہوں گے اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے مسائل کو اتھارٹیز کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں گے. ان سے امید کریں گے کہ وہ آئیں اور ہماری سیکٹر کی ترقی میں اپنا تعاون کریں. بہت شکریہ. بہت نوازش سر. قدر ویورز, میں جناب چودھری بشیر صاحب جو پیٹرن ہیں ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ویلفیئر فورم I-14 کے, تو جانتے ہیں سر سے کہ یہ بنانے کا یہ جو فورم بنا ہے جو اسٹیبلش ہوا ہے اس کا کیا مقصد تھا, اس کے کیا غراض و مقاصد ہیں, کیا ایجنڈا ہے سر؟ I-14 سیکٹر پچھلے تقریباً 20-25 سال سے سٹارٹ ہوا ہے, لیکن اس میں کوئی سی ڈی اے کی بے توجہی کی وجہ سے کوئی ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہو رہا. انڈیویجول لوگوں کی انفرادی کوشش سے تھوڑے بہت کام ہو رہے ہیں اور جو کام ہوئے ہیں وہ بھی اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اس میں جتنے بھی روڈ بنے ہیں, نیٹ ورک ہے, سیوریج ہے, الیکٹریسٹی, اوور الیکٹریسٹی, گیس, بتائی اس کی جو کوالٹی آف ورک ہے بہت پور ہے. تو ہم لوگ انفرادی طور پہ چیئرمین سی ڈی اے, ممبر انجینئرنگ سے اور دیگر جو متعلقہ کام ہے ان سے ہم ملتے رہے, لیکن وہ ہماری تمام انہوں نے میٹنگ کھلی کچہری کے باوجود کوئی خاطر خواہ پروگرس نہیں ہو رہی. اس میں ہم نے یہ فورم اسی مقصد کے لیے بلایا کہ کچھ بنایا ہے, کچھ جوائنٹ ایفرٹ کریں اور اس کو سب مل کر سی ڈی اے کو پرسیو کریں تاکہ یہ کام ایک تو تیزی ہے. اب کافی اس میں ریزیڈنٹ ہے, ان کی تعداد بھی کافی ہو گئی ہے. ادھر کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, پراپر اسکول نہیں ہے, ہاسپٹل نہیں ہے, لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کام, کوئی شاپنگ ایریاز نہیں ہے. اس تمام جو بیسک کمیونٹیز ہے, بیسک سہولیات ہیں زندگی کی, وہ ٹوٹلی اس سیکٹر میں ناٹ اویلیبل. ایک کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. ہم ہر کام کے لیے, ہر چھوٹی چھوٹی خریداری کے لیے لوگوں کو دور دراز ایریا میں جانا پڑتا ہے. ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم تمام جو بیسک ایمنیٹیز ہیں وہ اس سیکٹر میں پرووائڈ کی. اس کے لیے ہم جائنٹ مل کر سب ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ. ادر ویورز, کسی بھی فورم, کسی بھی ایسوسیشن یا کسی بھی آرگنائزیشن میں سب سے اہم پارٹ اور ایکٹیو رول ہوتا ہے وہ جنرل سیکرٹری صاحب کا ہوتا ہے. تو جناب ایم آصف آوان صاحب جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوئے ہیں فورم کے, تو سر سے جانتے ہیں کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے, اس میں کتنے ممبران ہیں اور مزید بھی ممبران بنائیں گے, یہ جانتے ہیں سر. جی شکریہ جی آپ کا ہمارے اس ایفرٹس کو ریکگنائز کرنا یا پراپر پلیٹ فارم پہ لانے کا. مقصد ایک یہ تھا کہ ہمارے سیکٹر میں 25% کے قریب ریٹائرڈ حضرات اور 75% کے قریب سرونگ حضرات بھی موجود تھے. ہم لوگ انڈیویجول حیثیت میں جو کام کرتے تھے اس کو گروپ کی فارم میں لے کے آئے, اس گروپ کو اب میگا گروپ کی فارم میں سٹرکچر کیا ہے. اس میں اس سیکٹر کو جو سب سے پہلے سرپرست سے اعلیٰ کے طور پہ ہیں کرنل رحمان صاحب, پھر پیٹرن چیف ہیں چودھری بشیر صاحب, اور ان کے انڈر ایک کیبنٹ جو کام کرے گی جس کے پریزیڈنٹ ایک پریزیڈنٹ ہیں, دین سینئر وائس پریزیڈنٹ, اور اس کے بعد جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری فائنانس اور آئی آر سیکرٹری انفارمیشن اینڈ آئی آر جو ہے. اس کے علاوہ ہر سب سیکٹر سے اپنے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ایز اے وی پی وائس پریزیڈنٹس, اور ہر وائس پریزیڈنٹ کے ڈومین میں 4 ایگزیکٹو ممبرز ہیں اور ان 4 کی رسپانسبلٹیز جو ان کے ساتھ شیئر کی جائیں گی.
اب یہ کیبنٹ فارم ہو گئی ہے انشاءاللہ ہم لوگوں کی پوری ایک ابھی چونکہ یہ نئی فارمیشن ہے، اس میں مزید اگر چینجز یا اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی تو ود دا جو کمیٹی کی کانسینٹ سے اس میں انشاءاللہ کر بھی سکتے ہیں، اور اس کو فنکشن لائیں گے انشاءاللہ ایٹ دا ارلیسٹ. تھینک یو سو مچ. رائٹ سر. جناب یوسف غنی صاحب، سیکٹری انفارمیشن اینڈ میڈیا کوآرڈینیشن، سر سے جانتے ہیں کہ I-14 کے ریزیڈنٹس پر کون کون سے CDA نے ٹیکس لاگو کیے ہیں. سر جی السلام علیکم. انفیکٹ یہاں پہ انکم پراپرٹی ٹیکس بھی اپلائی کر دیا ہے، اور پراپرٹی ٹیکس I-14 کے کافی سارے مکینوں کو آیا ہے اور وہ دے بھی رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ سہولیات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور تو اور ابھی کچھ عرصہ پہلے، آج سے 4-5 مہینے پہلے، کنزروینسی چارجز کے نام پہ بھی بل دینا شروع کر دیے ہیں میٹروپولیٹن CDA کے ڈپارٹمنٹ نے. سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب سہولیات دی نہیں گئیں، پانی کی سہولت مہیا نہیں کی گئی، گلیاں ٹوٹی پڑی ہیں، اسٹریٹ لائٹس لگی نہیں ہیں، اور پارکس بھی اس طرح نہیں بن سکے، اور گٹروں پہ ڈھکن بھی نہیں ہے. ایون گٹروں کا جو نظام ہے انتہائی بری طرح سے ناقص ہے، جگہ جگہ سے گٹر ابل رہے ہیں. تو اس سارے حالات میں سیکیورٹی کے بالکل ابتر حالات ہیں پورے اسلام آباد میں. سب سے اگر برے حالات ہیں سیکیورٹی کے تو وہ I-14 کے ہیں، جو کہ CDA کا اپنا سیکٹر ہے. تو اس کے باوجود ہمارے سے اگر کنزروینسی چارجز کے لیے وہ بل بھیج رہے ہیں تو یہ انتہائی نامناسب اقدام ہے. تو میری پورے سیکٹر کی جانب سے ہماری یہ پرزور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ارباب اختیار سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے. اور جو آپ ہمارے سے چارجز لیں، آپ پراپرٹی ٹیکس بھی لیں، کنزروینسی چارجز بھی لیں، لیکن کم از کم ہمیں سہولیات تو دیں. ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستو، اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں. میری آپ سب سے ہمبل سبمیشن ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ قانون گو TV کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے پاس I-14 سے متعلقہ تازہ ترین معلومات اور اقدامات پہنچ سکیں. دوستو، خدا حافظ.